اور جب بات دل تک نہیں جائے گی تو زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی۔ معلومات سے زندگی نہیں بنتی ہے، زندگی اس وقت میں بنتی ہے جب بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اللہ نے دین کی بات میں بڑی طاقت رکھی ہے زندگیوں کی تبدیلی کی۔ کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ڈکیتی کی حالت میں ایک گھر پر ڈکیتی کی کوشش ہو رہی ہے اور گھر کے اندر سے آواز آئی قرآن پاک کے پڑھنے کی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت آیا نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کے لیے ڈر جائیں؟ بس اس بات کا کانوں کے راستے سے دل تک کیا پہنچنا تھا کہ فوراً زبان سے ہی نکلا، آ گیا، اور اپنی ساری چوری چکاری کے سامان کو توڑ پھوڑ کر پورا مجمع بیت اللہ پہنچا اور سچی پکی توبہ کر کے بہت بڑے اللہ والے بن کر دنیا سے گئے۔ یہ دین کی بات کا اثر ہے، لیکن اثر اس وقت میں ہوگا جب یہ دل تک پہنچے گی۔ تو دل تک بات کے پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ بات کو جاگ کر سننا۔ آنکھیں کھلی ہے تو کان کھلے ہیں، آنکھیں بند ہوئی تو کان بند ہو گئی۔ اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں کرنا، نیچے نہیں دیکھنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، ٹیکا نہیں لگانا۔ یہ ساری سونے کی نیتیں ہوتی ہے۔ جب یہ کام آدمی کر لیتا ہے تو نیند آ ہی جاتی ہے، سونے کی نیت کر لیا تو نیند آ جائے گی۔ ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے بات کرنے والے کی طرف ہی دیکھتے رہنا۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھیں، نہ نیچے دیکھیں نہ آنکھیں بند کریں۔ اسی کے ساتھ میں پوری بات کو دھیان اور توجہ سے سنیں، اس لیے کہ جب دھیان اور توجہ اور ارادے سے بات سنیں گے تو اللہ تعالیٰ بات کے سننے کا حق ادا کرنے کے نتیجے میں عمل کی توفیق دیں گے۔ اس لیے دل بھی یہاں ہو، دل دماغ بھی یہاں ہو، اور جسم بھی یہاں ہو۔ جسم یہاں ہے، دل دماغ ادھر ادھر ہے، تو کانوں تک آواز آئے گی، ٹکرا کر واپس چلی جائے گی۔ اور جسم کے ساتھ دل دماغ یہاں ہے تو کانوں کے راستے سے بات دل تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے دھیان سے، توجہ سے، ارادے سے بات کو سننا، عمل کی نیت سے سننا، کہ جو بات سنی جائے گی ساری مجالس میں ان باتوں پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو داد و دہیش کا نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے۔ اللہ کی طرف سے دو قاعدے کلیہ ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ فرمایا ہر آدمی کو اس کی کوشش کا صلہ اور بدلہ ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ہر آدمی کی کوشش دیکھی جائے گی، کوشش صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو ایک تو کوشش پر ملے گا، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ دوسرا قاعدہ کلیہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ اگر آپ نے عمل کی نیت کیا ہے تو اللہ عمل کی توفیق دیں گے۔ جی چاہے تو بھی، نہ چاہے تو بھی، حالات سازگار ہو نہ سازگار ہو، ماحول مناسب ہو نہ مناسب ہو، ہر حال میں اللہ عمل کی توفیق دیں گے، عمل کی نیت کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے بات کو عمل کی نیت سے سننا۔ عمل کی نیت سے بات کے سننے کا نفع یہ ہے کہ وہ بات محفوظ ہو جائے گی، ضائع نہیں ہوگی، اور عمل کے وقت میں یاد آئے گی۔ کچھ باتیں وہ ہوتی ہے جو ابھی اس مجلس سے متعلق ہوتی ہے، کبھی عمل میں آ جائے گی۔ کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو زندگی میں دوسری جگہ پر سے متعلق ہے، کہ کاروبار سے متعلق ہے۔ تو جب آپ کاروبار میں بیٹھو گے تو بات آپ کو یاد آئے گی کہ اس کاروبار میں مجھے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ بات فلانی جگہ سنی تھی۔ تو عمل کا نفع یہ ہوگا کہ بات ضائع نہیں ہوگی، بات محفوظ ہو جائے گی۔
جیسے ایک آدمی کا مہمان آیا تو میزبان نے اپنے باورچی سے کہا کہ میرا یہ خاص دوست ہے، اس کے لیے 10 قسم کے کھانے تم کو تیار کرنے ہیں، اور اس نے 10 قسم کے کھانے گنائے۔ اگر پاس میں بیٹھے والے آدمی سے پوچھے کہ میں نے کیا پکانے کے لیے کہا تو وہ نہیں بتا سکے گا، لیکن باورچی بتا دے گا کہ آپ نے یہ بنانے کے لیے کہا، اس لیے کہ باورچی نے جو بات سنی ہے وہ پکانے کی نیت سے سنی ہے، تو بات اس کے پاس محفوظ ہو گئی۔ تو عمل کی نیت سے سننے کی وجہ سے پورے اجتماع میں جتنی باتیں ہمارے دل دماغ پر پہنچے گی وہ محفوظ ہوتی چلی جائے گی، اور زندگی میں وقت پر عمل کے راستے سے نکھار لاتی چلی جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں اچھی طرح سنتے ہوئے، اچھی طرح سمجھتے ہوئے اور اچھی طرح کرتے ہوئے اس بات کو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک لے جانے کی نیت سے سننا، کہ بات کو کہاں تک لے جانا ہے، کہ پورے عالم میں لے کر جانا ہے اور ساری انسانیت تک لے کر جانا ہے۔ کنتم خیر تو امت عالم تو بہت بڑا ہے، اخرجت کئی سو للناس ملک ہیں، اور کنتم دنیا میں 800 کروڑ انسان ہیں، تم تو سارے خیر انسانوں امت تک اور ساری دنیا بہترین تک جانا امت ہو، کیسے آسان ہوگا ہر آدمی کے لیے؟ اخرجت للناس نکالے گئے تو ہو وہاں تک لوگوں جانے کا کے کیا راستہ ہے؟ نفع رسانی کے لیے، کیا جمع کے پورے فائدہ عالم اور دینے کے ساری لیے۔ انسانیت تک جانے کا راستہ یہ تأمرون ہے بالمعروف، کہ جہاں تک اور جتنوں تک بھلی جا باتوں سکتے کا ہیں حکم اپنی کرتے ہو، زندگی میں جانا، وتنہون عن المنکر، اور جہاں اور تک بری نہیں باتوں جا سے سکے اور روکتے ہو، جتنوں تک نہیں پہنچ سکے وتؤمنون باللہ، وہاں تک اور بات اللہ کو پر پہنچانے یقین کے لیے رکھتے ہو۔ بہترین تو کام کرنے والے خیر آدمی امت اپنی وہی ہے، زندگی میں وہی تیار شامل ہوگا کرنا، اچھی امت کے اندر، یہ محنت کا جو صحیح رخ ہے، نیکی کا کام کرے گا اور کرنا برائی سے اور روکے گا۔ کرنے والے آدمی بنانا۔ کہ وہی بات یاد رہے گی؟ دیکھو آپ حضرات نے مجھے مشورے سے اوپر بٹھایا ہے تو مجھے نظر آتا ہے کہ کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے، اس کے لیے آپ لوگ آنکھیں بند نہیں کرنا، جاگ کر سننا، میری طرف دیکھتے رہنا۔ تو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک جا سکتے ہیں اور جتنوں تک جا سکتے ہیں خود جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں جا سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والا بہترین عملہ بنا کر کے مرنا، یہ آدمی بنانے کا کام ہے اور عملہ بنانے کا کام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا یہی رخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا کام لے کر کے دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، ساری انسانیت تھی اور قیامت تک کا زمانہ تھا۔ یہ آپ کی محنت کا میدان ہے کہ آپ کو اتنا بڑا کام کرنا ہے، اور اس کے لیے کام کا زمانہ آپ کو جو دیا گیا وہ صرف 23 سال کا دیا گیا، کہ اتنے بڑے کام پر قابو کتنے وقت میں پانا ہے، کہ بھئی کتنے وقت میں پانا ہے، بولتے رہو 23 سال میں، صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا کہ اتنے عرصے میں اتنا بڑا کام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے محنت کا کیا رخ لیا؟ آپ نے محنت کا یہ رخ لیا کہ آپ اپنی 23 سالہ نبوت کے بعد کی زندگی میں جہاں تک جا سکتے تھے وہاں تک جانے میں انتھک محنت آپ نے کیا، اور حضرت خدیجہ سے فرمایا لا راحت بعد اليوم، کہ خدیجہ راحت کے دن ختم ہو گئے، اب آرام ختم ہو گیا، اب کام ہی کام ہے۔ اور اپنی 23 سالہ زندگی میں آپ کا لمبے میں لمبا سفر جو ہے وہ تبوک تک کا ہے، اور آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے۔ تو آپ نے حجاز میں کام کیا اور تبوک تک کام کیا، تو پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے 23 سالہ دور نبوت میں اپنا 1.25 لاکھ صحابہ کا بہترین عملہ تیار فرمایا۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے، کرنا اور کرنے والے آدمی بنانا۔ جو صحابہ آپ کی زندگی کا آئینہ تھے، صحابہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے، فرسان بالنہار ورہبان باللیل، بسام بالنہار وبکام باللیل۔ فرمایا صحابہ کون ہیں؟
اور میں دن کے شہ سوارے اور راتوں کے یہ عبادت گزارے دن کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں، اور راتوں کے یہ عبادت گزارے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، فرمائے راتوں کو یہ بہت کم سوتے ہیں اور آخر راتوں میں کر کے مٹ کے کھپ کے اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ کرنے کا جو کام تھا اس کا حق تو ادا نہیں ہوا۔ دن میں حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ دو بڑے رخ ہیں۔ آپ کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ نے آپ کو داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا، تو آپ کے دین کا اکثر وقت جو ہے وہ دعوت پر، تعلیم پر، امت کی دیکھ بھال پر خرچ ہوتا تھا، اور آپ کی رات کا بڑا حصہ اللہ کے سامنے عبادت میں، کھڑا ہونے میں، رونے میں اور قرآن پاک کے پڑھنے میں خرچ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ رات کو آپ اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ یہ آپ کا دن ہے، یہ آپ کی رات ہے، اور یہی دونوں چیزیں آپ کے مجمع میں منتقل ہوئی۔ اس لیے میرے دوستو، کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ کام کو اچھی طرح سننا، اچھی طرح سمجھنا، اچھی طرح کرنا، اور اچھی طرح کرتے ہوئے کام کرنے والے بہترین آدمی اور عملہ بنا کر کے مرنا اور جینا۔ کہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ساری مجالس میں ہم کو بیٹھنا ہے، تاکہ جب اجتماع ختم ہو تو ان بنیادوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اور اس کی کرنے کے پکے ارادے اور عزائم کے ساتھ ہم اپنے اپنے رخوں پر روانہ ہو کہ بھئی پورا مجمع اس کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔